الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شیخ نے سب سے پہلے حدیث مسرات پر بات کی ہے۔ دیکھیے، حدیث مسرات سے ہمارا مقصود یہ بتلانا تھا کہ اس دور میں مطعومات کو، کھانے پینے کی چیزوں کو بطور سمن دیا جاتا تھا۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس دور میں یہ چیزیں بطور سمن دی جاتی تھیں۔ پھر حدیث مسرات پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور واضح کر دیں کہ ابھی شیخ نے اچھی بات کہی، آپ نے بطور کرنسی کہا۔ بے شک میں نے بطور کرنسی لکھا، میں نے یہ نہیں کہا یہ چیزیں کرنسی تھی، جیسا کہ کچھ لوگوں نے سمجھ لیا۔ کچھ لوگوں نے میرے مقالے سے کیا سمجھ لیا کہ میں اس کھجور کو وغیرہ وغیرہ کو میں اس دور کی کرنسی بول رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، میں نے بطور کرنسی کا، میرا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں، جیسے ایک شیخ صاحب نے جو ہے مشورہ دیا کہ آپ کو سمن کہتے جو زیادہ بہتر تھا، میں مانتا ہوں بالکل، بے شک۔ تو یہ لفظی اختلاف ہے، مقصود ایک ہی ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد ہی وہی ہے کہ بطور سمن یہ چیزیں استعمال تھی۔ ہم نے ہرگز یہ نہیں کہا ہے، میرے مقالے میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ یہ اس دور کی کرنسی تھی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آگے آپ نے جو میں نے ہیڈنگ لگائی تھی، خوراک یا بطور کرنسی، تو اس پہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ امر تعبدی ہے، یعنی فطرے میں غلہ دینا، طعام کی یہ شکلیں دینا، یہ امر تعبدی ہے۔ میرے بھائی، اگر یہ امر تعبدی ہے تو دو باتیں ہیں یہاں پہ۔ ایک بات یہ کہ اگر یہ امر تعبدی ہے تو آپ کو صرف منصوص طعام پہ اکتفا کرنا ہوگا، یعنی جو، کھجور وغیرہ وغیرہ جو ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی اور غلہ نہیں دے سکتے۔ یہاں آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں آپ نے کہا ہے وہ طعام سے اس پر بات آگے آ رہی ہے، جو طعام کو آپ نے اس میں وسعت دینے کی کوشش کی، اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ امر تعبدی ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ طعام دینا ہے، اور دوسرا آگے علت کیا ہے، طعمۃ للمساکین۔ تو اگر یہ امر تعبدی ہے تو دونوں چیزوں کی پابندی ہونی چاہیے، یعنی آپ طعام دیں اور سامنے والا اس کو اپنا تومہ بنائے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے، ہمارا سارا زور صرف اس بات پر صرف ہو رہا ہے کہ بھئی طعام دینا ہے، اب اس کے ہاتھ میں جا کے وہ تومہ بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا، وہ کھا نہیں رہا بلکہ بیچ کے پیسہ بنا رہا ہے، تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے کچھ مشائخ اس چیز کو علت بنا کے ہی، اس چیز کو بنیاد بنا کے ہی یہ کہتے ہیں کہ کھانا ہی دینا ہے۔ کہتے کیوں کھانا دینا ہے؟ کیونکہ طعمہ للمساکین آیا ہے۔ تو بھائی اگر طعمہ للمساکین کے آنے کی وجہ سے آپ طعام دلوا رہے ہو تو طعمہ للمساکین پہ عمل بھی کرو نا۔ یہ کیا کہ آپ نے طعام دے دیا اور پھر طعمہ للمساکین کو جو چاہے کرے، وہ طعمہ للمساکین نہ بنائے، اس کو نقد بنا لے۔ تو اگر یہ امر تعبدی ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ طعام دے رہے ہو تو اس کو بھی پابند کرو کہ وہ اسے کھائے۔ تو اگر آپ ان دو چیزوں کو نہیں مانتے تو آپ اس کو امر تعبدی کس بنیاد پر بول رہے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ منصوص اشیاء کے علاوہ بھی کچھ دے سکتے ہیں، یا لینے والا تومہ بنانے کے علاوہ بیچ بھی سکتا ہے، یہ دو باتیں اگر آپ مانتے ہیں تو پھر خود آپ نے اپنی قول کو باطل کر دیا کہ امر تعبدی سے آپ ہٹ گئے۔ تو اگر آپ امر تعبدی بولتے ہیں تو یہ میری طرف سے دو اشکال ہیں۔ آگے جو میں نے 4 باتیں کہی تھی، آپ نے ایک ایک کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کیا ہے، میں اس پر بھی تبصرہ کرتا ہوں۔ جو پہلی بات میں نے پیش کی تھی اس پر تو آپ کے آڈیو میں نے کوئی تبصرہ نہیں سنا۔ دوسری بات جو میں نے پیش کی تھی، تعین اجناس، جو اشیاء فطرے میں دی جاتی ہیں اس کی تعین کر دی گئی ہے کہ بھئی فلاں فلاں چیزیں دینا ہے۔ یہ تعین جو کی گئی ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سمن مقصود ہے۔ طعام مقصود ہوتا تو بہت ساری چیزیں کھانے کی تھیں، صرف یہی چیزیں نہیں تھیں، گوشت بھی کھایا جاتا اور بھی بہت ساری چیزیں کھانے کی، لیکن یہ جو منسوخ کر دیا گیا یہ چیزیں، تو یہ چیزیں وہ ہیں جو بطور سمن استعمال ہوتی تھیں۔ اس کا جواب شیخ نے یہ دیا ہے کہ بخاری کی حدیث میں آیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں، کہ ہم فطرہ نکالتے تھے ساء من طعام، او اس کے بعد او آیا ہے، ساء من طعام او ساء من شعیر۔ تو شیخ نے کہا ہے کہ پتہ اس سے یہ چلا کہ جو شعیر ہے، تمر ہے وغیرہ وغیرہ وہ طعام کے علاوہ ہے، یعنی طعام الگ ہے، اور اس کے بعد جو اشیاء مذکور ہیں، شعیر، تمر، عقیت، زبیب، یہ سب غیر طعام ہیں، یہ آپ نے کہا۔ پھر آپ نے ان چیزوں کو طعام سے الگ کرنے کے بعد طعام کے معنی میں وسعت دی ہے کہ اس میں سب چیزیں آ سکتی ہیں، یعنی آپ نے اپنے آپ کو قیاس کی زد سے نکالنے کی کوشش کی ہے لفظ طعام میں وسعت دے کر، یہ آپ نے کہا ہے، اور اسی بنیاد پر آپ نے یہ
ہماری اس بات کو رد کرنے کی کوشش کی ہے کہ اجناس کی تعین نہیں کی گئی ہے، یہ آپ نے کہا ہے. تو یہ حدیث جو آپ نے پیش کیا، اب اس کا جواب سنیے. آپ کے اس استدلال پر میری 3 باتیں ہیں میری طرف سے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ طعام مذکورہ اجناس کے علاوہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اگر یہ طعام مذکورہ اجناس کے علاوہ ہے، یعنی آگے جو ذکر ہیں کھجور وغیرہ اس کے علاوہ ہے، تو یاد رہے کہ یہ بات مستقبل کے بارے میں نہیں، ماضی کے بارے میں کہی گئی ہے. یعنی ابو سعید خدری نے ماضی کا حال بیان کیا ہے کہ عہد رسالت میں یہ طعام نکالا جاتا تھا. تو میرے بھائی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا طعام تھا؟ وہ کون سا طعام تھا جو عہد رسالت میں نکالا جاتا تھا ان اشیاء کے علاوہ؟ آپ کہتے ہیں طعام ان اشیاء کے علاوہ ہے، تو یہ ماضی کی بات ہے، عہد رسالت میں جو ہو رہا تھا اس کی بات ہے. وہ کیا تھا؟ کیا تھا وہ طعام؟ آپ گیہوں کہیں گے؟ گیہوں کا تو خود منکر ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، وہ تو گیہوں کو نہیں مان رہے ہیں، ان کے لیے میں بات نہیں. تو پھر انہوں نے طعام سے کیا مراد لیا؟ یہ ایک سوال ہے آپ سے. آپ اس کو بتائیں کہ ابو سعید خدری نے جو اپنی روایت میں طعام کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے ماضی کے حالات بتائے، ماضی میں کیا تھا طعام، کیا دیا جاتا تھا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر طعام میں اور مطلق طعام بھی شامل ہے، یعنی کئی چیزیں شامل ہیں، تو صرف طعام ہی کہہ دیا جاتا، آگے بقیہ چیزوں کی ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو وہی بات ہوگی جیسے فی سبیل اللہ کے بارے میں اختلاف ہے. مصارف زکوٰۃ میں جو فی سبیل اللہ ہے تو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اعمال خیریہ سب شامل ہے، مسجد بناؤ، یہ کرو، وہ کرو، دعات کی تنخواہ، اور یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ میں آ جاتی ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے تمام المنہ میں رد کیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے تمام المنہ میں کہا ہے کہ اگر فی سبیل اللہ میں یہ ساری چیزیں آ سکتی تھیں تو پھر یہ 8 کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ہی ہوتا، فی سبیل اللہ ہوتا. تو یہی اعتراض جو فی سبیل اللہ کے تعلق سے جو بات کہی جا رہی وہی ہم یہاں کہہ سکتے ہیں بھائی کہ اگر طعام میں یہ ساری چیزیں شامل تھی تو بقیہ چیزوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ طعام کہہ دیتے، چھوڑ دیتے سب کو اپنے حالات پہ کہ جو بھی طعام ہو سکے میں سکتے ہیں، باقی چیزوں کی تعین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ باقی چیزوں طعام کے ساتھ اور اشیاء کا ذکر ہونا یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہاں طعام مطلق نہیں ہے، بہت سارے کھانے مراد نہیں ہیں. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر طعام کو بقیہ چیزوں کے علاوہ مان لیں تب تو ہمارا موقف اور مضبوط ہو جائے گا. بھائی ہم جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی بطور سمن یہ چیزیں بطور سمن دی جاتی تھی، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ طعام الگ ہے اور طعام کے بعد جو چیزیں مذکور ہوئیں وہ الگ ہے، تب تو ہمارا موقف اور ثابت ہو گیا. کیسے؟ اس لیے کہ طعام میں جو چیز ہے وہ بطور خوراک ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں وہ بطور سمن ہے، تو ہمارا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ طعام الگ ہے، یہ چیزیں الگ ہیں. دیکھیے حافظ ابن حجر اللہ نے بھی یہ کچھ لوگوں کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ قولہ ساء من طعام او ساء من تمر ھذا یقتضی المغایرہ بین الطعام و بین ما ذکر بعدہ. ابن حجر اللہ نے کہا، میں نے کہا اشارہ دیا تھا تفسیر میں کہ یہ چیزیں مجھے معلوم ہے، تو میں نے چھوڑ دیا تھا اس کو کہ کون جائے اس میں بحث کرنے کے لیے، لیکن آپ نے اس کو نقطہ اٹھایا ہے تو میں بات کر رہا ہوں. تو حافظ ابن حجر اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ طعام الگ ہے اور بقیہ چیزیں الگ ہیں. تو جب بقیہ چیزیں غیر طعام ہیں تو کیا ہے؟ سمن ہے وہ. تو طعام آپ مطلق مان رہے ہیں تو بقیہ جو چیزیں وہ سمن ہے. یہ خود جو ہے آپ کے خلاف یہ بات جا رہی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کر کے آگے اس کو رد کیا ہے، ہاں، کہ قد رد ذلك ابن المنذر وقد رد ذلك ابن المنذر وقال ظن بعض اصحابنا ان قوله في حديث ابي سعيد ساء من طعام حجة لمن قال ساء من حنطة. کچھ لوگوں نے گیہوں مراد لیا تو گیہوں کو اس میں طعام میں شامل کرنے کی کوشش کی. طعام سے مراد ہنتا ہے، گیہوں ہے. تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ ذالک ان ابا سعید اجمل الطعام ثم فسره، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پہلے طعام کو مجمل بیان کیا، باقی وہ سب تفسیر ہے. تو آگے جو طعام کے بعد جو چیزیں ذکر ہیں وہ اسی طعام کی تفسیر ہیں. یہ طعام کوئی الگ نہیں، ان سے الگ مانتے ہیں تو پھر ہمارا مسئلہ ثابت ہو جائے گا. اور اس کے بعد حافظ ابن حجر اللہ نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ طعام کے بعد جو چیزیں مذکور ہیں وہ طعام ہی کی تفسیر ہے. جیسے دوسری روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ کنا نخرج ساء من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والعقيط والتمر. تو یہ ابو سعید خدری نے صاف جو ہے اس روایت میں بتا دیا کہ طعام سے ان کی کیا مراد ہے. طعام سے یہی چیزیں مراد ہیں. تو یہ 3 باتیں ہیں جو آپ نے لفظ طعام کو وسعت دینے کی کوشش کی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو قیاس آرائی سے بچانے کی کوشش کی کہ ہم قیاس نہیں کرتے. جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے علاقے کا غلہ دو، تو ہم طعام سے اصطلاح کرتے. اس کا کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے.
کیونکہ اس حدیث میں مستعمل طعام اجمالی ہے اور اس کی تفسیر آگے آ گئی ہے. اگر غیر ہے، یہ طعام الگ ہے، وہ چیز الگ ہے، تو پھر یہ خوراک ہے اور وہ بطور سمن ہے، تو ہمارا مسئلہ ثابت ہو جائے گا. آگے آپ نے کہا ہے کہ بھئی اور چیزیں، اگر آپ نے مجھ پر جو ہے الزام دیا ہے کہ اگر آپ اس کو سمن مانتے ہیں تو اور چیزیں بھی بطور سمن استعمال ہوتی ہیں. تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر خوراک مانتے ہیں تو صرف یہی چیزیں بطور خوراک استعمال ہوتی ہیں، اور چیزیں بھی تھیں، یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. الزامی ہم بھی الزامی بات کہہ سکتے ہیں. اور اصل جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں عام تھیں، بطور سمن یہ چیزیں عام تھیں. کسی خاص موقع پر بطور سمن کسی خاص چیز کو دے دینا الگ مسئلہ ہے، اور بطور سمن عمومی طور پر کچھ چیزوں کو لینا دینا الگ مسئلہ ہے. اور عمومی طور پر یہی چیزیں چلتی تھیں، عمومی طور پر یہی. یہ شاذ واقعات الگ ہیں، الگ معاملات ہیں، لیکن عمومی طور پر جو لینا دینا ہوتا تھا، جن مطعومات سے لینا دینا ہوتا تھا، عمومی طور پر وہ یہی چیزیں تھیں جو اس میں فطرے والے کی حدیث میں مذکور ہیں. آگے میں نے جو تیسری بات کہی تھی اس میں آپ نے میرے ان الفاظ کو کوٹ کیا ہے کہ اصل مقصود کرنسی فراہم کرنا ہے، نہ کہ خوراک. پھر علت کی بات آپ نے کہی ہے، لیکن میں نے یہاں پہ جو بات پیش کی تھی اس اصل بات کا آپ نے جواب نہیں دیا ہے. اصل بات یہ تھی کہ کفارہ وغیرہ میں جہاں مقصود صرف کھانا کھلانا ہے، وہاں بنا بنایا کھانا ہی کھلانے کا حکم ہے. لیکن فطرہ میں صرف غلہ دینے کی بات ہے. اس وجہ تفریق کی کوئی توجیہ آپ نے نہیں کی ہے، بلکہ آگے علت بتلایا آپ نے کہ تومہ للمساکین کی علت بتائی ہے. میرے بھائی اگر یہی علت ہے تو کیا صرف یہ بتانے اور بحث کرنے کے لیے علت ہے؟ یہ تومہ للمساکین جس کو آپ علت قرار دے رہے ہیں، بنیادی علت، تو علت کس لیے ہے؟ صرف ہمارے اور لوگوں کے ساتھ بحث کرنے کے لیے علت ہے کہ اس پر عمل بھی ہوگا؟ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے کہ صرف لوگوں کو بتائیں، یعنی جب طعام اصول کرنا ہو تو یہ علت لاؤ، اور جب اصول کر چکو تو علت کو پھینک دو، یعنی اس سے آنکھیں بند کر لو. یہ کیا بات ہوئی؟ میں حیران ہوں کہ بھئی آپ حضرات حدیث میں مستعمل تومہ للمساکین سے استدلال کرتے ہیں کہ مسکینوں کا کھانا ہے، لیکن انصاف سے بتائیے کہ کیا یہ مسکین کا کھانا ہو رہا ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں جو طعام اصولنے کے بعد اسے بیچ کے نقد بنا لیتے ہیں؟ یعنی آپ نے جو طعام ادا کیا وہ تومہ للمساکین ثابت نہیں ہوا، وہ نقد للمساکین ثابت ہو رہا ہے. پھر جب طعام اپنے اصل مصرف تومہ للمساکین میں نہیں آئے تو بتلائیے سنت پر عمل کیسے ہوا؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا، کوئی شخص مہر ادا کر کے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لے اور اسے خادمہ کے طور پر اپنے خاندان کے یہاں چھوڑ دے اور حق زوجیت ادا ہی نہ کرے، اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ النکاح من سنتی پر میں نے عمل کیا ہے. تو یہ نکاح من سنتی پر عمل ہے؟ نکاح تو کر لیا لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو یہ سنت پر عمل کرنا ہوا. تو یہ دفعہ طعام تو آپ نے کر دیا، لیکن اگلا جو مرحلہ ہے اس کا اگلا جو مرحلہ ہے کہ اس کو کھانا چاہیے، اس کا کھانا بننا چاہیے، جس کو آپ علت قرار دے رہے ہیں وہ اس پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں عمل ہو رہا اس پہ. تو پھر اس کو بطور علت بتا کے کیا فائدہ آپ کی طرف سے، جب اس کو آپ کسی کام میں نہیں لا رہے ہیں؟ اس کو وہاں جانے کے بعد آزادی دے رہے ہیں، جو چاہے کرے وہ. خلاصہ یہ ہے کہ سارا زور آپ حضرات کا اس پر ہے کہ طعام دینا ہے، لیکن اسے تومہ للمساکین بنانے پر کوئی زور نہیں ہے. کیا تومہ للمساکین یہ سنت کا حصہ نہیں ہے؟ آپ نے دینے والوں کے لیے تو یہ فتویٰ دے دیا کہ وہ صرف طعام ہی دیں گے، لیکن لینے والوں کے لیے یہ فتویٰ کیوں نہیں کہ وہ اصول کردہ طعام کو اپنے لیے تومہ ہی بنائیں؟ اگر دینے والا طعام کو، فطرہ دینے والا طعام کو رقم کی شکل نہیں دے سکتا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ میرے بھائی کہ لینے والا اس طعام کو رقم کی شکل کیسے دے سکتا ہے؟ دونوں بات حدیث میں نا، طعام دفع طعام کی بات ہے اور تومہ للمساکین کی بات ہے. تو ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ وہ صرف طعام ہی دے گا، دوسری جگہ آپ آزادی دے رہے ہیں کہ اس کو نقد بنا لے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اسی علت کی بنیاد پر یہ دلوا رہے ہیں، اور جب یہ کام ہو گیا تو علت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. بہرحال یہ میری تیسری بات پہ جو کچھ آپ نے کہا تھا اس کا میں نے جواب دیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے گیہوں کی بات ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ بھئی گیہوں کے بارے میں نص ہے، مرفوع حدیث ہے نصف سا کی. پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قیمت کے اعتبار ثابت ہو گیا. یعنی ہم جو بات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ثابت کر رہے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی. آپ نے کہا کہ قیمت کی وجہ سے نہیں، نص ہی وارد ہے، تو ہمارا کہنا ہے کہ اس نص سے ہی قیمت کا اعتبار ثابت ہوتا ہے. یعنی ابھی یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک تھی تو امیر معاویہ قیمت کا اعتبار کر دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہوگی تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیمت کا اعتبار کیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیمت کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. آگے صحابہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ اگر مان لیں کہ صحابہ نے قیمت کا اعتبار کیا، مان لیں صحابہ نے قیمت کا اعتبار کیا، یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں مان لیں؟ مان کیوں نہیں رہے ہیں؟
گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ نے قیمت کا اعتبار نہیں کیا. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں وہ روایت نہ ہو، یا ہو تو پتہ نہیں کیا اس کی تعویل کر رہے ہیں آپ. صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پوری صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ امیر معاویہ نے قیمت کا اعتبار کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ صحابہ نے قیمت کا اعتبار نہیں کیا. دیکھیں صحیح ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، سند صحیح ہے، صحیح ابن خزیمہ کے محققین نے بھی اس کو صحیح کہا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا او مدین من قم، کہ کیا 2 مد گیہوں یعنی نصف سا گیہوں دیا جائے گا؟ قال لا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں. تلک قیمت معاویہ، تلک قیمت معاویہ، تلک قیمت معاویہ، یہ میں 3 بار کہہ رہا ہوں، حدیث میں نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں. تلک قیمت معاویہ لا اقبلها ولا اعمل بها. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پوری صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیمت ہے، انہوں نے قیمت کا اعتبار کہا، میں اسے قبول نہیں کروں گا، میں اس پہ عمل نہیں کروں گا. اور آپ کہہ رہے ہیں مان لیں کہ قیمت کا اعتبار کیا. بھائی صریح بیان موجود ہے ابو سعید خدری کا کہ قیمت کا اعتبار کیا، اور آپ کہیں کہ مان لیں. اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ اگر قیمت مان لیں تو بھی درہم و دینار کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ غلہ ہی دیا. اس کا جواب بھی وہی ہے کہ درہم و دینار کا 1 سا جیسی چھوٹی قیمت کے لیے اس وقت رواج نہیں تھا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے درہم و دینار کا لینا دینا نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد آپ نے قیمت کے اعتبار کے انکار کے لیے ایک مزید قیاس کیا ہے. حالانکہ ابھی میں نے صریح نص پیش کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بیان سے کہ انہوں نے کہا کہ قیمت کا اعتبار کیا، لیکن آپ قیاس کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دیگر اشیاء کی قیمتیں مساوی نہ تھیں بلکہ صرف کھجور بھی کئی اقسام کی ہوتی تھی، اس لیے قیمت کا اعتبار ممکن نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اعتبار قیمت کے لیے نص صحابی موجود ہے، صحابی کا بیان موجود ہے کہ بھی انہوں نے قیمت کا اعتبار کیا، جیسے کہ ابن خزیمہ کے حوالے سے پیش کیا گیا، اس لیے آپ کا قیاس درست نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے مختلف اجناس کی قیمتوں کے الگ الگ ہونے پر کوئی دلیل نہیں دی ہے، بلکہ صرف یہ کہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے بطور دلیل یہ کہا ہے کہ خود کھجور کی قیمتیں الگ الگ تھیں. آپ نے اجوا اور دوسری اقسام کا تذکرہ کیا، اسی طرح عمدہ اور ردی کھجور کا تذکرہ کیا ہے، اور اس تفریق کی تائید میں ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے، اور بعد میں آپ نے اس سے درہم دینے پہ اصرار کیا، اس کا ابھی میں ذکر کروں گا. اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو 1 سا کھجور کا ذکر ہے اس سے عمومی طور پر ایسی اوسط نوع اور ایسی اوسط کیفیت والی کھجور مراد ہے جس کی ایک خاص قیمت ہوتی ہے. یعنی اس وقت عرف میں مطلق 1 سا کھجور کی بات کہی جاتی تو اس سے ان کے ہاں جس نوع اور جس صفت والی کھجور مراد ہوتی تھی اصلاً اسی کا ذکر ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نصف سا گیہوں کو 1 سا کھجور کے برابر قرار دیا، اور ایک روایت میں کہ 1 سا جو کے برابر قرار دیا. اس سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کھجور اور جو دونوں کی قیمتیں مساوی تھیں، اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ 1 سا کھجور جب بولا تھا تو عرف میں ایک اوسط درجے کی، ایک اوسط نوعیت کی کھجوریں مراد ہوتی تھیں. تو آپ کیا کہنا کہ یہ قیمتیں اتنی اقسام کی کھجوروں میں اتنی ساری چیزیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عرف میں جب بولا جائے کہ 1 سا کھجور تو کیا مراد ہوگا؟ اس سے گھٹیا درجے کی کھجوریں یا اعلیٰ درجے کی کھجوریں کیا مراد ہوگا؟ تو کتنی ساری حدیثوں میں ملتا ہے 1 سا کھجور 1 سا کھجور. ہاں، تو عرف میں گویا کہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ عرف میں جب 1 سا کھجور بولا تھا تو ایک خاص قسم کی کھجور اور ایک خاص کوالٹی کی کھجور مراد ہوتی تھی، اور اس کی قیمت مساوی تھی جو کے، اور پھر ان دونوں کی قیمت مساوی تھی نصف سا گیہوں کے. اس لیے یہ آپ کا قیاس درست نہیں. آپ نے اول تو کوئی دلیل نہیں دی ہے، اوپر سے قیاس کیا ہے، اور اوپر سے آپ کا یہ قیاس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے صریح بیان کے سے ٹکرا رہا ہے. آگے آپ نے کہا کہ اگر قیمت کا اعتبار کرنا تو آج کھجور بہت مہنگی ہو گئی تو اس کو کم کر دیا جائے، یعنی نصف سا کھجور کر دیا جائے، اور گیہوں بہت سستا ہو گیا تو کیا 7 سا 8 سا کر دیا جائے. یہ آپ نے کہا معقول اعتراض ہے، اچھا اعتراض ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی کہ شریعت جس معاملے میں کوئی پیمانہ یا مقدار طے کر دے، ان پیمانوں اور ان طے کردہ مقدار میں کوئی تبدیلی ہم نہیں کر سکتے. قیمت کا اعتبار کیا ہے، ہم قیمت کا اعتبار کریں گے، لیکن اگر کوئی پیمانہ طے ہو گیا ہے عہد رسالت میں، بھلے اس زمانے کے لحاظ سے، تو ان پیمانوں میں اس مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کی کیا بہت ساری مثالیں ہیں. میں آپ کو کچھ مثالیں دوں. جیسے چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے ربع دینار کی مقدار متعین کی گئی کہ ربع دینار یا اس سے زائد اگر چوری کرتا ہے چور تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس دور کے لحاظ سے ربع دینار بہت بڑی چیز تھی، اس حساب سے یہ مقدار طے کی گئی. لیکن آج کی ڈیٹ میں ربع دینار کوئی بہت اتنی بڑی قیمت نہیں ہے، بہت بڑی قیمت نہیں لگتی ہے آج. لیکن کیا اس کی وجہ سے ہم قانون بدل دیں گے، یہ مقدار بدل دیں گے کہ نہیں ربع دینار سے اور بڑھا دیں کیونکہ یہ سب آج سستا ہو گیا ہے تو اور بڑھا دیں؟
یہ سب معمولی بات رہے گی, سب کے پاس ہوتا ہے اور بڑھا دیں؟ نہیں, جو شریعت مقدار طے کر دیا ہے ہم اس میں کچھ رد و بدل نہیں کر سکتے. ایک دوسری مثال دیکھیں, شریعت میں چاندی کا جو نصاب بتایا گیا ہے کہ اتنا چاندی کسی کے پاس ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے, اور اتنا چاندی صاحب چاندی کا جو نصاب ہے اس کا مالک جو شخص ہوتا تھا اس کو اغنیا شمار کیا گیا, جیسے کہ بخاری حدیث میں تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, کہ زکوٰۃ یہ اغنیا سے لی جائے گی اور فقراء کو دی جائے گی. یعنی اغنیا سے لے کے اغنیا کو نہیں, اغنیا سے لی جائے گی اور فقراء کو دی جائے گی. یعنی یہ چاندی کے نصاب والوں کو اغنیا میں شمار کیا گیا ہے. آج چاندی کے نصاب والی جو مالیت ہے وہ ایک عام فقیروں کے پاس بھی ہے, تو کیا ہم زکوٰۃ کے نصاب میں رد و بدل کر دیں گے؟ نہیں, بلکہ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک فقیر کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے کہ چاندی کے حساب سے اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی وہ آج فقیر مانا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی, اور اس کو لوگ دیتے بھی ہیں. ہم اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. تو آپ نے جو یہ کہا نا کہ کھجوریں بہت مہنگی ہیں تو کم کر دو, گیہوں سستا ہو گیا آج تو اس کو بڑھا دو, ہم نہیں کر سکتے. تو ہمارا ماننا ہے کہ جو مقدار طے ہو گئی ہے, جو پیمانہ طے ہے, اس میں رد و بدل نہیں ہے. لیکن قیمت ہم کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ قیمت کا اعتبار کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کا اعتبار کیا. لیکن یہ جو پیمانے طے ہو گئے ہیں, یہ پیمانے بھلے اس لحاظ سے طے ہو, یہ ایک جگہ کا مسئلہ نہیں, ہر جگہ کا مسئلہ ہے. تو قیمت کا اعتبار ہے, اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ قیمت. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ قرائن ملتے ہیں کہ یہ چیزیں بطور سمن دی جاتی تھی. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گھٹا بڑھا دو, تو یہ جو ہے نصوص میں تبدیلی ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر جگہ کا معاملہ یہی ہے کہ جو طے کر دیا گیا اس لحاظ سے بھلے آج وہ معاملہ بدل گیا ہو لیکن وہی رہے گا. یہ اس بات کا جواب ہے. آگے آپ نے امیر معاویہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی ہے کہ اختلاف کس بارے میں تھا, قیمت اور غلے میں تھا یا غلے کی مقدار میں تھا. یہاں پہ دو باتیں ہیں, ایک یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس چیز کا اعتبار کیا, یہ ایک بات ہے, اور دوسری بات ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کیا موقف اپنایا, یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس چیز کا اعتبار کیا, تو اس کے بارے میں ابھی میں پیش کر چکا ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا صریح بیان کہ تل کا قیمتوں میں معاویہ. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قیمت کا اعتبار کیا تھا, یہ صریح بیان موجود ہے, اس میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے. اب رہی بات ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا, تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ وہ صرف انہی اجناس کو نکالیں گے جو عہد رسالت میں نکالتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مقدار میں اختلاف تھا. اگر مقدار میں اختلاف ہوتا تو ابو سعید خدری یہ کہتے کہ میں 1 سا گیہوں نکالوں گا, لیکن انہوں نے 1 سا گیہوں نکالنے کی بات نہیں کی ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سرے سے گیہوں نکالنے ہی کے قائل نہیں تھے. اگر مقدار کا مسئلہ صرف ہوتا تو مقدار وہ بڑھا دیتے, یعنی 1 سا گیہوں کر دیتے. وہ امیر معاویہ نے آدھا کا, انہوں نے 1 سا کر دیا, لیکن نہیں, انہوں نے سرے سے گیہوں ہی کا رد کر دیا کہ ہم اس کو نہیں نکالیں گے, ہم وہی نکالیں گے جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکالتے تھے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہے وہ سرے سے گیہوں نہ نکالنے کا ہے. یہ اور بات ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ جو اقدام ہے یہ تقوی کی بنیاد پر ہے. جیسے کہ احمد شاکر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بہت سارے مسائل میں اس طرح کے تشدد کرتے تھے, ان کا یہ اپنا تقوی تھا. اس لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے جو موقف اختیار کیا اور اپنے تائید میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو جو لینے کی کوشش کی, میں سمجھتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے. آگے آپ نے توما للمساکین پر جو میں نے بات کی تھی اس پر آپ نے گفتگو کی ہے کہ ظاہر کس پر دلالت کر رہا ہے. ظاہر معنی کا انکار کس نے کیا بھائی؟ بلکہ ہم نے تو آگے خود لکھا ہے کہ اس کے مقاصد میں ایک مقصد خوراک فراہم کرنا بھی ہے. آگے ہم نے خود لکھا ہے, تو کون اس کا منکر ہے کہ ظاہر کیا ہے؟ یہاں بات یہ ہے کہ اس میں حصر کا معنی نہیں ہے. اس میں حصر نہیں کہ صرف توما ہی ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہے. اور میرے خیال سے شاید آپ بھی اس کے قائل نہیں ہوں گے, بلکہ وہ اگر اسے بیچ کر دیگر چیزوں میں استعمال کر لے تو یہ بھی درست ہے. شاید ہو سکتا ہے آپ بھی اس کے قائل ہوں کہ وہ توما لے کر طعام لے کر اس کو توما نہ بنائے بیچ لے تو بھی اس کے لیے گنجائش ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیمت بھی کوئی دے سکتا ہے تو استدلال کیا کرتے ہیں بھائی لوگ, کہتے ہیں توما للمساکین آیا ہے. تو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ کیا وہ توما للمساکین صرف خوراک کے لیے ہے, کھانے کے لیے؟ سوال میری طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ اس کو رد کرتے کہ نہیں توما کے علاوہ اور گنجائش نہیں, تو اور گنجائش نہیں تو نقد کیوں بنوا رہے ہیں؟ یعنی جو لے رہا ہے اسے کہنا چاہیے کہ بھئی یہ صرف توما کے لیے, کھانے کے لیے, تم اس کو بیچو چمت, صرف کھاؤ اس کو. اگر کوئی فقیر فطرے میں کھانا وصول کر کے اسے کھائے نہ بلکہ بیچ دے تو آپ کیا اس کی گنجائش دیں گے؟ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر ہاں تو پھر بتائیے ایسے فقیر پر توما للمساکین کیسے صادق آئے گا؟ آپ میرے بارے میں شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ تومے کا اور سارا مطلب بیان کر رہے ہیں, تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ گنجائش دے رہے ہیں کسی کو کہ وہ طعام لے کر توما نہ بنائے بیچ دے, تو آپ مجھے سمجھائیے کہ توما للمساکین کیسے ہوگا اس کے حق میں؟ آپ نے آگے کہا کہ دوسری حدیث میں کوئی معنی سیاق کے لحاظ سے نکل رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں بھی وہی معنی ہو.
ہم نے میراث والی حدیث میں توما کا لفظ دکھایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بھی توما صرف کھانے کے لیے نہیں آتا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ جو طعام ہے وہ توما ہے وہ میراث کے لیے, یہ تو ہم نے نہیں کہا نا. آپ نے خود کہا کہ اصل معنی مراد ہوگا الا یہ کہ قرائن دوسرے معنی پر دلالت کریں, قرائن سے طے ہوگا کہ توما کس معنی میں. تو ہم نے قرائن پیش کیا, ہم نے جو یہ باتیں پیش کی نا 3-4 باتیں, یہ قرائن ہے. یہ قرائن ہے کہ یہاں پہ توما خوراک کے لیے بھی ہے اور سمن کے لیے بھی ہے. تو ہم توما کو دونوں مانتے ہیں, یعنی کھانا بھی ہے اور وہ سمن بھی ہے. اگر آپ صرف توما ہی مانتے ہیں اور کوئی دوسری گنجائش نہیں دیتے تو آپ پر بھی ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ وہ لینے والا کرے گا, جو وصول کر رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو لے کے کھائے ہی یا بیچ بھی سکتا ہے, کیا ہے وہ بیچ بھی سکتا ہے. تو پھر آپ خود توما کا ایک مطلب نہیں لے رہے ہیں, اس میں بھی گنجائش دے رہے ہیں. آگے آپ نے تصدقوں کی مثال دی ہے اور کہا کہ خاص سیاق میں کوئی اور معنی ہو تو اصل معنی مفقود نہیں ہوگا. ہم نے کب کہا کہ اس کا اصل معنی مفقود ہوگا؟ یہ جو آپ نے خاص سیاق کی بات کی, تو یہاں بھی تو خاص سیاق کی بنیاد پر ہی ہم نے یہ بات کہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فی بضع احدکم صدقہ, اس سے ہر جگہ وہ چیز مراد نہیں ہے. تو ہم نے کب کہا کہ وہی ہر جگہ وہی مراد لیں گے؟ بھئی کہاں صدقے کا کیا مفہوم ہے وہ قرائن سے طے ہوگا. اسی طرح توما کا معاملہ ہے کہ توما کا کیا مفہوم ہوگا, قرائن سے طے ہوگا. تو یہاں ہم نے جب قرائن یہ دکھلا رہے ہیں, ہم یہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں بطور سمن ہے, تو جب ہم یہ بتا رہے ہیں, ہم یہ قرائن دے رہے ہیں, تو ساتھ میں ظاہر سی بات ہم کو حق ہے توما کا مفہوم طے کرنے کا, اور ہم اس کو خوراک بھی مان رہے ہیں اور سمن بھی مان رہے ہیں. تو اس کا اصل معنی بھی ایسا نہیں کہ اس کو اصل معنی سے بالکل ہٹا رہے ہیں. آگے ہم نے جو یہ کہا تھا کہ ایک سا غلے کے متبادل کوئی کرنسی نہیں تھی, تو اس کا جواب آپ نے دیا. آگے میں نے جو اصل بات کہی تھی کہ ایک سا کے متبادل کوئی کرنسی نہیں ہے, اس کے جواب میں آپ نے کوئی ایسی دلیل نہیں پیش کی جسے یہ ثابت ہوتا کہ ایک سا غلے کی قیمت کے متبادل کوئی کرنسی عہد رسالت میں تھی. آپ نے جو مثالیں دی ہیں ان میں سے کسی مثال میں بھی ہماری بات کے خلاف کوئی چیز مجھے تو کم سے کم نظر نہیں آئی. آپ نے صرف یہ کہا نا کہ درہم کو حصص میں بانٹ دیا جائے, مثلا ربع درہم یا کم سے کم عشر درہم. تو کیا عشر درہم یا ربع درہم کرنے کے بعد بھی وہ ایک سا کے برابر نہیں ہوگا؟ بے شک ہم یہ مانتے ہیں کہ ربع درہم ایک سا غلے کے مساوی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عہد رسالت میں ربع درہم سے لینے دینے کا رواج تھا؟ کوئی ایسی مثال ہے آپ کی نظر میں کہ کسی موقع پر ربع درہم کی بات ہوئی ہو کہ بھئی یہ چیز آپ ربع درہم میں لے لو یا یہ چیز مجھے ربع درہم میں, ایسی کوئی مثال ہے؟ آپ نے نہیں پیش کیا ایسی کوئی مثال. ربع درہم کی ایسی کوئی مثال نہیں پیش کی کہ ربع درہم وہاں پہ چلتا ہو. ایسی مثالوں کا نہ ملنا اسی طرح اشارہ کرتا ہے کہ ربع درہم اتنی کم قیمت ہے کہ اس مقام پر کرنسی کے بجائے متومات ہی کا تبادلہ ہوتا تھا. یعنی ربع درہم کی مقدار میں جو چیزیں ہوتی تھی تو وہاں پہ درہم و دینار نہیں استعمال کرتے تھے, متومات سے لین دین کرتے تھے. تو آپ نے صرف امکان پیش کیا, تو اس کو ہم مانتے ہیں کہ ربع درہم مساوی ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ربع درہم چلتا تھا؟ کیا ربع درہم سے لین دین ہوتی تھی؟ اس کا کہیں تذکرہ کسی روایت میں ملتا ہے؟ نہیں ملتا. ایک جگہ صرف مجھے ڈھونڈنے سے ایک جگہ صرف ملا, لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. آپ نے یہ جو کہا ہے نا, اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں, تو اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. آپ نے چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق کہا کہ ربع درہم پر ہاتھ کاٹنے کی بات ہے. میرے بھائی ربع درہم پر ہاتھ کاٹنے کی بات ہے. آپ نے یہ کہا کہ ربع درہم ایک سا کے برابر ہو سکتا ہے. پھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ربع درہم پر ہاتھ کاٹنے کی بات ہے, ربع درہم پہ ہاتھ کاٹنے کی بات ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے میرے بھائی. میرے سامنے جو بات ہے وہ کہ ربع دینار کی بات ہے. بھائی چور کے لیے ربع دینار کی بات ہے, ربع درہم کی بات نہیں, ربع دینار کی بات. ربع دینار کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ ربع دینار کا لین دین میں استعمال ہوتا تھا, لیکن ربع درہم کا نہیں. اور چور کے ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں ربع دینار کی بات ہے, ربع درہم کی. اور ربع دینار کتنا ہے بھائی؟ آپ ہی نے کہا ہے کہ ایک دینار 20 درہم کے برابر ہے. یہ آپ نے کہا, صحیح بات ہے. اس اعتبار سے ربع دینار 5 درہم کے برابر ہے. ربع دینار 5 درہم کے برابر ہے. اس اعتبار سے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ربع درہم, اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ربع درہم ایک سا غلہ کے مساوی تھا, تو دینار میں اس کی مساوی قیمت ایک دینار کے 80 حصے میں سے ایک ہوگی. یعنی ایک دینار کہ آپ 80 حصہ کریں گے تو ایک دینار کے 80 حصے میں سے ایک حصہ ایک سا غلے کے برابر ہوگا. تو بتائیے بھائی اس دور میں ایک دینار کے 80 حصے کے حساب سے لین دین ہوتی تھی؟ آپ کئی دینار بھی دے سکتے ہیں بھائی, دینار کا 80 حصہ کریں گے تو ایک حصہ ایک سا پہ آئے گا. تو اس طرح کا کہیں کوئی مثال ملتی ہے کہ دینار کا نام لیا گیا اور لین دین کے مسئلے میں ایک سا کے لیے, یعنی ایک دینار کا 80 حصہ کر کے؟ کوئی ایک مثال ہو تو بتائیں. اس لیے میرے خیال سے تو دینار کی بات بالکل بھول ہی جائیے. دینار فطرے میں دینار دینے کی کو تو کوئی گنجائش ہی نہیں دکھ رہی مجھے. آگے آپ نے کفارے کے تعلق سے بھی ربع درہم یا نصف دینار کی بات کی ہے. تو یہاں بھی آپ نے ربع درہم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. جیسے آپ نے چور کا ہاتھ کاٹنے کے بارے میں کہا ربع درہم, یہاں بھی آپ کے الفاظ ربع درہم ہے. لیکن مجھے نہیں دکھا کسی روایت میں
کہ کفارے کے بارے میں ربع درہم کہا گیا. آپ نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں ربع درہم کا لفظ نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی سبقت لسانی ہو. غالب بات یہی ہے کہ شاید آپ بھی اس کو نہ مانتے ہو, بس آپ کے منہ سے نکل گیا ہو ربع درہم, یہی ہو سکتا ہے شاید, واللہ عالم. جو بھی ہو آپ انشاءاللہ وضاحت کریں گے اس کی. تو یہاں بھی یہ جو کفارے کے بارے میں درہم کی بات نہیں ہے میرے بھائی, دینار اور نصف دینار کی بات آئی ہے. نصف دینار کی بات آ گئی, لیکن کیا نصف دینار ایک سا غلے کے برابر ہے؟ بلکہ اگر ہم ربع درہم کو ایک سا غلے کے برابر مان لیں تو اس حساب سے نصف دینار کے کم و بیش 40 حصے کیے جائیں, تب جا کر ایک حصہ ایک سا غلے کے برابر ہو. یعنی نصف دینار کا آپ 40 حصہ کریں, نصف دینار کا 40 حصہ کریں تو اس نصف دینار کے 40 حصے میں سے ایک حصہ ایک سا غلہ کے برابر ہوتا ہے. پھر بتلائیں کہ کیا اس حساب سے دینار لینے دینے کا رواج تھا کہ بھئی نصف دینار کا 40واں حصہ, ایسا کہیں رواج تھا؟ نہیں تھا. آگے آپ نے ابو طیبہ والی حدیث پیش کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حجامت کا ذکر ہے کہ آپ نے حجامت بنوائی اور اس کا اجرت دیا. تو ایک حدیث میں ہے کہ ایک سا کھجور دیا. آپ نے طبرانی کی ایک دوسری روایت پیش کی ہے کہ اس میں اسی ایک سا کھجور کو 1 دینار سے تعبیر کیا گیا. اللہ اکبر. اس روایت پر میں کیا بات کروں, آپ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے کیسے یہ استدلال کر دیا. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے کیسے استدلال کر دیا کہ ایک سا کو 1 دینار کا. کہاں ایک سا کی قیمت اور کہاں 1 دینار, کتنا تفاوت ہے, کتنا بعد المشرقین ہے دونوں میں. ایک سا کو 1 دینار بول دیا, بعد المشرقین ہے دونوں میں, اور آپ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ایک سا کھجور کو 1 دینار کہا گیا ہے. 1 دینار ابھی میں نے اوپر بتایا ہے جوڑ کے, اور آپ ہی کے پیمانے کے مطابق بتایا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ربع درہم 1 سا غلے کے برابر ہے تو دینار میں اس کا متبادل 1 دینار کے 80 حصے میں سے ایک حصہ ہے. سمجھ رہے, 1 سا غلہ برابر ہے 1 دینار کے 80 حصے میں سے ایک حصے کے. 80 حصہ کرو دینار کا تو اس کا جو ایک حصہ آتا ہے نا, 80 میں سے ایک آتا ہے, وہ برابر ہوتا ہے 1 سا کے. اور یہاں آپ ایسی روایت بتا رہے ہیں کہ پورے 1 سا کو پورا 1 دینار بول دیا. میرے بھائی یہ روایت صحیح نہیں ہے. آپ نے خود اس کا جو ہے اعتراف کیا ہے کہ آپ کو دیکھنے سے وہ روایت صحیح نہیں رہے گی. میں نے بھی دیکھا اس کو, روایت صحیح نہیں ہے بھائی. وہ روایت طبرانی کی, اصل معاملہ یہ کہ طبرانی کی جو روایت ہے اس میں جو موصول سند ہے وہ اصل میں موصول نہیں ہے, مرسل ہے. وہاں راوی سے غلطی ہوئی. ابن ابی شیبہ اور کئی روایات میں ہے وہ اصل اس روایت کی سند, اصل اس میں ارسال ہے. بہرحال میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ خود آپ نے وہ دعویٰ نہیں کیا اس روایت کی صحت کا, اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اصول حدیث میں جا کے اس کو میں ثابت کروں, کیونکہ خود آپ نے دعویٰ نہیں کیا کہ روایت صحیح ہے. اس سے مجھے کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ دعویٰ کریں گے صحیح ہے تو ہم اس کے دلائل پیش کریں گے اس کے صحیح ہونے کے. تو بہرحال یہ اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ نے دکھانے کی کوشش کی ہے. آگے آپ نے بہت ہی زوردار انداز میں موارد زمان کی ایک روایت پیش کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, اور یہ ثبوت دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی وسلم کے دور میں 1 سا غلے کے متبادل درہم کا استعمال ہوتا تھا. آپ نے جو روایت پیش کیا ہے اس میں کیا ہے کہ ایک یہودی آیا جو لے کے, کھجور لے کے, فسأر مدم بمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدرہم. یہ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد کی قیمت 1 درہم لگائی, اور 1 مد ربع سا ہوتا ہے, یعنی 4 درہم میں 1 سا, یعنی 4 درہم. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 1 مد کی قیمت 1 دی ہے, یعنی اس روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مد کی قیمت ایک درہم دی ہے, تو 1 سا آپ نے کتنے ملیا؟ 1 سا آپ نے 4 درہم ملیا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سا کی متبادل کرنسی 4 درہم موجود تھی عہد رسالت میں. یہ آپ کہنا چاہتے ہیں میرے خیال سے. تو اس روایت کو پیش کر کے آپ نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ عہد رسالت میں 1 سا غلے کے متبادل 4 درہم چل رہا ہے. یہ آپ دکھانا چاہتے ہیں میرے بھائی. سوال یہ ہے کہ اگر عہد رسالت میں 1 سا غلے کی متبادل کرنسی 4 درہم تھی تو میرے بھائی آپ یہ بتاؤ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں, اور وہ روایت تو آپ نے بھی صحیح مانی ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں 1 سا غلہ یا آدھا سا گیہوں کی قیمت کتنا طے کیا تھا انہوں نے؟ نصف درہم. سوچیں آپ, نصف درہم. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مہنگائی بڑھتی نہیں بلکہ گھٹتی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں غلوں کی قیمت 8 گنا کم ہو گئی. عہد رسالت میں تو 1 سا کی قیمت کتنی لگائی جا رہی ہے؟ 4 درہم. اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں 1 سا کی قیمت کتنی لگائی جا رہی ہے؟ 1 سا غلہ یا نصف سا گیہوں کی قیمت کتنی لگائی جا رہی ہے؟ نصف درہم. یہ اتنا فرق, یعنی زمانہ اور بڑھا اور قیمت گھٹتی چلی جا رہی ہے. قیمت تو بڑھتی ہے بھائی, یہاں تو آپ گھٹا رہے ہیں. 8 گنا قیمت گھٹ گئی غلے کی. یعنی عہد رسالت میں
4 درہم میں جو غلہ ملتا تھا وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آدھے درہم کا ہو گیا، نصف درہم کا ہو گیا. تو اس سے جو آپ نے میرے بھائی استدلال کیا ہے، اصل میں پوری روایت کو اپنے سامنے نہیں رکھا ہے. پوری روایت کیا آپ دیکھیں، یہ اصل میں ایک خاص موقع کی بات ہے، عام حالت نہیں ہے. لوگ بھوکمری کے شکار ہو گئے تھے اور بھوکمری کی وجہ سے غلوں کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی تھی. اس وقت اہل مدینہ کو غذائی قلت کا سامنا تھا اور غذائی قلت ہونے کی وجہ سے بھوکمری ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی. تو بھائی اچانک اگر مہنگائی بڑھ جائے بھوکمری کی وجہ سے، غذائی قلت کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت متبادل ہو جائے گا. لیکن اس کو کیا پورے ہمیشہ کے لیے اس کو معمول بنا لیں گے؟ کیا ہمیشہ ایسے ہوتا تھا؟ یہ کیسے آپ نے اسے استعمال کر دیا، سمجھ میں نہیں آتا. وہ تو ایک خاص موقع نا بھائی. ابھی آپ دیکھیں ہمارے ہندوستان میں کبھی کبھی پیاز کی قیمت کتنی بڑھتی ہے پتہ ہے؟ ابھی 10 روپے کلو، کبھی کبھی 100 روپے کلو بڑھ جاتی ہے. کبھی کبھی پیاز کی قیمت 100 روپے کلو بڑھ جاتی ہے. تو کیا یہ کہتے ہیں کہ عام حالات میں ایک پیاز کی قیمت 100 روپے کلو ہے؟ ایسا نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے خود اس حدیث میں دیکھیے، اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ قَبْلَ ذَلِكَ جُوعٌ لَا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَامًا، کہ لوگوں کو بھوک لاحق ہوئی، غذائی قلت کا سامنا ہوا. لا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَامًا، وہ لوگ کھانا نہیں پا رہے تھے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اتنا کم ہو گیا تھا. فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم النَّاسُ، لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے. یہ آپ کی روایت پڑھ رہا ہوں میں جو آپ نے پیش کیا ہے. اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے، یشکون الیہ غلاء السعر، اللہ کے نبی سے شکایت کے لئے غلہ بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو یہ وضاحت تو خود اس روایت کے اندر موجود ہے کہ وہ غلہ بہت مہنگا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا. اس روایت میں بھی آپ کے موقف کی دلیل نہیں ہے، جو آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ نہیں، کیونکہ خاص واقعہ. اور یہی معاملہ تقریباً یہی معاملہ اس روایت کا جو بیچ میں آپ نے پیش کیا تھا، میں نے کہا تھا آگے ایک ساتھ میں اس کا جواب دوں گا. تو یہاں میں بتا دیتا ہوں، جو ہے نا کہ 1 سا کے بدلے میں 2 سا ردی کھجور، تو کہتے ہیں کہ وہاں کہا کہ درہم سے لو، تو درہم سے لو. میرے وہ کوانٹٹی کا مسئلہ، 1 سا کا مسئلہ نہیں تھا، یعنی بہت ساری کھجوریں خریدنے کی بات تھی. تو جب بہت ساری کھجوریں آپ خریدیں گے، کئی سا کھجوریں گے، تب تو درہم سے قیمت لگائی جا سکتی ہے. ہماری بات ہو رہی کہ 1 سا کے متبادل کوئی کرنسی ہے کہ نہیں. جب 1 سا طے کیا گیا ہے تو اس کے برابر، اس کے متبادل کسی کرنسی کو بتایا جا سکتا ہے؟ 1 سا کی متبادل کرنسی نہیں ہے. وہ جو آپ حدیث لا کے دے رہے ہیں، ردی کھجور والا، عمدہ کھجور والا، ارے بھیا اس میں بہت ساری کھجوریں ایک ساتھ خریدنے کی بات ہے. تو جب بہت ساری پورا باغیچہ کسی کو خریدنا ہو، کھجور کا پورا باغ خریدنا ہو، تو وہاں جا کے گلے سے قیمت لگائے کہ وہاں تو درہم و دینار، درہم کیا ہو، دینار بھی استعمال کر سکتا ہوں وہاں پہ. درہم کیا، ایسے موقع پہ کسی کا پورا گودام خریدنا ہو تو وہاں پہ درہم کیا، وہاں پہ دینار بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ جو روایتیں آپ پیش کر رہے ہیں یہ خاص معاملات کی ہیں، اس سے وہ آپ کا موقف ثابت نہیں ہوتا. آگے آپ نے کہا ہے کہ جو میں نے یہ کہا کہ اگر مان بھی لو کہ کسی روایت میں ایسا مل گیا تو یہ عام بات نہیں تھی. تو آپ نے کہا عام بات تھی، پتہ نہیں کہ کیسے آپ نے کہا عام بات تھی. مجھے تو کہیں نہیں دکھا کسی روایت میں کہ عام بات تھی. عام بات تھی لیکن بڑی بڑی اشیاء کے لیے. ہم مانتے ہیں کہ درہم و دینار چلتا تھا، بہت عام چلتا تھا، لیکن یہ بات یہ ہو رہی بھائی، موضوع بحث یہ ہے کہ جو چھوٹی 1 سا جیسی چیز ہے، 1 سا کی مقدار کی چیز، کیا ان چیزوں کو لینے دینے کے لیے بھی درہم و دینار عام تھے؟ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی درہم و دینار کا چلنا عام تھا؟ نہیں. آپ درہم و دینار کے عموم کی جو بات کریں وہ بڑی بڑی اشیاء کے لیے، بڑی بڑی، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے یہ چیز عام نہیں تھی. تو یہ آپ نے کچھ ایسی باتیں پیش کی تھیں کہ جس سے یہ آپ دکھا رہے تھے کہ عہد رسالت میں 1 سا کے متبادل کوئی کرنسی تھی، دینار یا درہم. ایسا کہ دینار کے بارے میں تو سوچیے مت، درہم ہو سکتا ہے، روبے درہم ہو سکتا تھا، لیکن روبے درہم چلنے کا رواج نہیں تھا. آپ نے جو حدیثیں پیش کی کہ تو خاص موقع کی ہے یا بہت بڑی تعداد میں کھجور لینے کی بات ہے، تو اس کا کون منکر ہے. لیکن یہاں فطرے میں جو پیمانہ دیا جا رہا ہے وہ ایک سا کی بات ہو رہی ہے کہ عام طور سے 1 سا تو 1 سا طے کرنا تھا. تو 1 سا کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ملتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے اپنے ابو اسحاق السبیعی کی روایت پر بات کی ہے، اس کا جواب میں نے الگ سے دے دیا ہے، بلکہ میں نے یہاں پر بھی اجمالی طور پر جواب دے دیا تھا. میں نے 1 سطر لکھا تھا، شرط شیخین و ابو اسحاق روا امرن شاہدہ فلا عبرت بتدلیسہ واختلاطہ وحدیثہ من زہیر اخرجہ البخاری مسلم. بخاری کے لفظ یہاں پہ چھوٹ گیا. تو یہاں دیکھیے میں نے 1 سطر میں وہ جواب دینے اجمالی طور پہ جواب دیا تھا کہ جو اعتراضات اٹھ سکتے ہیں. اس کی پوری تفصیل جو ہے آپ اس میں دیکھ لیں، دوسرے حصے میں نے جواب دے دیا ہے. اس کے بعد تابعین کی بات ہے. یہاں آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اجماع کیسے ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس مواقع پر جس طرح کے اجماع کی بات کہی جاتی ہے ہماری مراد وہی اجماع ہے. آپ نے یہاں دعوی اجماع کے خلاف 2 بات کہی ہے. ایک یہ کہ
ماقبل اس سے پہلے صحابہ اس کے خلاف رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مستقبل میں بھی لوگوں کا خلاف موجود ہے، پھر اجماع کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے یہ بات لیتے ہیں کہ ماضی میں اس کے خلاف بات موجود ہے، یہ آپ نے کہنے کی کوشش کی ہے، آپ کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کا 100 سال تک تقریباً 1 صدی پوری، اب اس میں پتہ نہیں عہد رسالت کو بھی شامل مان ہے کہ نہیں، اگر اس کو بھی شامل مان رہے ہیں تو میرے خیال سے اجماع کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو شامل نہیں کیا جاتا اس میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجماع نہیں ہوتا ہے، تو جب اجماع کا معارضہ آپ پیش کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو نہیں لیا جاتا ہے۔ بہرحال پتہ نہیں کیا آپ کی مراد ہے، جو بھی ہو، آپ نے ماقبل میں صحابہ کی بات کی ہے کہ اس سے پہلے صحابہ کا کیا موقف رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں بھائی آپ یہ بتائیں کہ صحابہ میں سے کس نے یہ کہا ہے کہ قیمت نکالنا ناجائز ہے؟ یہاں پہ آپ نے ایک اصول سمجھانے کی کوشش کی ہے، بدعتی کہتے ہیں منع کی دلیل۔ بھائی یہ بدعتی لوگ دلائل کے باب میں یہ بات کرتے ہیں، ہم یہاں دلائل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں علماء کے اختلاف کی بات کر رہے ہیں، یہاں بات اجماع کی ہو رہی ہے۔ تو جب اجماع کی بات ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی کس نے اختلاف کیا، کس نے اتفاق کیا۔ جس اجماع کے خلاف آپ صحابہ کو پیش کر رہے ہیں انہی صحابہ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ آپ صریح قول لائیے، صحابہ کا یہ فتویٰ لے کے آئیے کہ انہوں نے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، انہوں نے منع کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ ہم فتوے کے باب میں بات کر رہے ہیں، اجتہاد کے باب میں، اجماع سے متعلق کی بات کریں، دلائل کی بات نہیں کریں کہ قرآن و حدیث میں منع کی دلیل نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ تو جب اجماع کے تعلق سے بات ہو تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی اس سے کسی نے منع نہیں کیا۔ اب دیکھیں کتنی بہت سارے حوالے آپ اہل علم میں آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ولا مخالف لہ، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ تو وہی ہم کہہ رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو قانون جاری کیا ولا مخالف لہ، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں اور ان سے پہلے کوئی مخالفت موجود نہیں ہے۔ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے ممانعت نہیں آئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ علماء میں سے کسی نے خلاف نہیں کیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا، یہ ہماری مراد ہے۔ تو بدعتیوں سے تشبیہ مت دیجیے کہ بدعتی لوگ دلائل کے باب میں کہتے ہیں کہ بھی منع کی دلیل چاہیے، بلکہ کبھی کبھی دلائل کے باب میں بھی یہ بات کہنے کی گنجائش ملتی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی عموم سے استدلال ہو، کہ تحفۃ العوضی سے میں ایک مثال دوں، تحفۃ العوضی میں ایک بحث ہے کہ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کر سکتے کہ نہیں، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دوسری جماعت اس شرط پر کر سکتے ہیں کہ دوسری جماعت بنانے والوں میں سے ایک متنفل ہو اور کچھ مفترض ہوں، پھر دونوں بعد میں آنے والے ہوں تو ان کی جماعت نہیں ہوگی، لیکن اس میں ایک متنفل ہو ایک مفترض ہو تو جماعت ہو جائے گی، باقی لوگوں کی جماعت دوسری نہیں ہوگی۔ اس پر علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں تحفۃ العوضی میں، کہتے ہیں الا انه لم يثبت عدم جواز تکرار الجماعت اصلا لا بمفترضین ولا بمفترض ومتنفل۔ دیکھیے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تکرار جماعت کا عدم جواز ثابت نہیں ہے، یعنی منع کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک عموم سے استدلال کیا ہے۔ اب سامنے والے اس کی حد بندی کر رہے ہیں کہ بھئی اس عموم میں صرف یہ بات لے سکتے ہیں، فلاں بات نہیں لے سکتے، تو علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں فلاں بات کیوں نہیں لے سکتے، کیا اس کے خلاف منع کی دلیل ہے؟ تو اس طرح کی کبھی بات آتی ہے تو نصوص میں بھی یہ کہنے کی گنجائش ملتی ہے کہ منع کی دلیل ہے، عموم وغیرہ سے متعلق۔ بہرحال یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، ہم نے جو منع کی بات کی وہ اس باب میں نہیں کی، دلائل کے باب میں نہیں کی، ہم نے علماء کے اجتہاد کے باب میں کی، شریعت کے تعلق سے نہیں بات کی، قرآن و حدیث کے تعلق سے نہیں بات کی، علماء کے تعلق کہ علماء میں کس نے منع کا فتویٰ دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے اہل علم لکھتے ہیں کہ لا مخالف لو، اس کا کوئی مخالف نہیں، تو اسی طرح سے ہم نے یہ بات کی کہ کس نے اس سے اختلاف کیا۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ ماضی میں اس کے خلاف موجود ہے، اس کے خلاف موجود ہے۔ ماضی میں کیا ہے کہ صحابہ کرام طعام نکالتے تھے، ٹھیک ہے طعام نکالتے تھے، لیکن طعام نکالنے کی وجہ کیا یہ تھی کہ وہ صرف اسی کو جائز سمجھتے تھے، اسی کو واجب سمجھتے تھے، اس کے علاوہ دیگر قیمت کو ناجائز سمجھتے تھے؟ یہ ان کا عمل ملتا ہے کہ انہوں نے یہ عمل کیا، اس سے یہ کیسے آپ کشید کر رہے ہیں کہ انہوں نے قیمت کو ناجائز سمجھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے امکانات نہ ہوں، یا یہ کہ اس کا عام رواج نہ رہا ہو، اس کی وجہ سے انہوں نے قیمت نہیں نکالا۔ ہاں تو قیمت نہ نکالنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ قیمت کو حرام سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے اگر اجماع کے خلاف آپ صحابہ کو لا رہے ہیں تو صحابہ سے صراحتاً ثابت کیجیے کہ انہوں نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ جب ان سے یہ ثابت ہی نہیں کہ انہوں نے اس کو حرام کہا ہے، اس کو ناجائز کہا ہے، تو ان کو اجماع کے خلاف کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہ بات ہے۔ تو یہ جو آپ نے ماضی کے صحابہ کو اجماع کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب ہے۔ رہی بات یہ کہ بعد کے لوگوں نے خلاف کیا ہے، بعد کے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، تو میرے بھائی بعد کے لوگوں کے اختلاف کر لینے سے کیا کسی دور میں کوئی اجماع ہوا ہے تو اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اس طرح کہے گی تو بہت سارے اجماع پہ سوال اٹھے گا۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاجماع میں کتنے ایسے مسائل پہ کہتے ہیں اجماع ہوا، لیکن اس کے بعد کے لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا ہے، تو کیا کہیں گے کہ وہ اجماع کا دعویٰ غلط ہے؟ بعد کے لوگوں کے اختلاف کرنے سے وہ اس میں فرق پڑے گا؟
تو یہ جو بعد کے لوگوں کو آپ نے اجماع کے معارض پیش کیا، اجماع کے خلاف پیش کیا، یہ بھی درست نہیں ہے. تو ایک دور میں اجماع ہو گیا ہے، تو آپ ماقبل کی جو بات کر رہے ہیں پہلے دور کے لوگوں کی، ان میں سے کسی کا فتویٰ نہیں ہے اس اجماع کے خلاف. اور بعد کے لوگوں کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس کو، بعد کے لوگوں کا فتویٰ ہے، لیکن پہلے لوگوں نے جب اس کے خلاف کوئی فتویٰ موجود نہیں، تو بعد کے لوگوں کے اختلاف کرنے سے پہلے لوگوں کے اجماع پہ کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. آگے آپ نے کہا کہ خلیفہ وقت پر نکیر کی بات آپ نے کی ہے کہ خلیفہ جب کوئی قانون پاس کر دیتا ہے تو اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کہ اس کے خلاف بات نہیں کی جائے گی، گرچہ وہ مرجوح قول پر فتویٰ دے دے. ٹھیک ہے، خلیفہ نے کوئی قانون پاس کر دیا تو اس کے خلاف فتنہ فساد کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. لیکن کیا یہاں پر یہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ علمی طور پر کوئی اپنی رائے بھی ظاہر نہیں کر سکتا؟ کیا یہ بھی اہل سنت والجماعت کے منہج میں ہے کہ کسی موقع علمی مجالس میں کیا کوئی یہ اپنی محض رائے، یعنی رائے ظاہر، اظہار رائے کا مقصد یہ نہ ہو کہ خلیفہ کی مخالفت، لیکن کوئی اپنا اندیا بھی نہیں پیش کر سکتا؟ ہاں، اس سے پہلے بھی خلفاء نے قوانین پاس کیے ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی رائے ظاہر کی ہے. آپ نے کئی مثالیں پیش کی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ انہوں نے طلاق کا قانون پاس کیا. تو سب سے پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ فیصلہ، وہ فرمان کیا ایک فتویٰ تھا یا ایک تعزیری قانون تھا؟ اگر فتویٰ تھا تب تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ کس فقیہ نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن اگر وہ تعزیری قانون تھا، جب عمر فاروق خود مان رہے ہیں رضی اللہ عنہ، جب وہ خود مان رہے ہیں کہ کتاب و سنت کی بات نہیں ہے، ہمارا ایک تعزیری قانون ہے، پھر اس پر اگر کوئی اختلاف نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں ہے. اس کے باوجود بھی یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں کہ کسی نے اب اس کے خلاف کوئی رائے ظاہر نہیں کی، چونکہ آپ نے کوئی پکا دعویٰ نہیں کیا ہے. اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس قانون کے خلاف کسی نے اپنی رائے بھی ظاہر نہیں کی، اگر یہ دعویٰ کرے تو پھر ہم وہ اقوال لے کے آتے ہیں. ایسے آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال پیش کی، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی اختلاف کی رائے کا اظہار موجود ہے. جو آپ نے حوالہ دیا خود اس میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے خلاف رائے کا اظہار کیا گیا. تو یہ کہنا کہ بھئی خلیفہ نے کوئی قانون پاس کر دیا، کوئی بات کہہ دی، مرجوح قول پہ فتویٰ دے دیا، ہر آدمی اپنی زبان بند کر لے گا، ٹھیک ہے، کوئی مخالفت نہیں کرے گا، کوئی نکیر نہیں کرے گا، فتنہ فساد نہیں کرے گا، لیکن علمی طور پر کوئی اپنی رائے ظاہر کر سکتا ہے. اس کی مثالیں ملتی ہیں. اس لیے یہاں پہ یہ کہنے کی گنجائش ہے اجماع، یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ یہاں پر اجماع ہوا ہے، کہ اگر یہ اس سے دوسرے لوگ اس سے متفق نہ ہوتے تو ٹھیک ہے مخالفت نہیں کرتے، اس کے خلاف فتنہ فساد والی بات نہیں ہوتی، لیکن علمی مجالس میں تو رائے ظاہر کرنی چاہیے ان کو. آگے دیگر اہل علم کے اقوال کا آپ نے جواب دیا ہے کہ بھئی کتاب و سنت میں کسی کی بات حجت نہیں، تو ہم نے بھی ان کو بطور حجت تھوڑی پیش کیا ہے، ہم نے اپنے فہم کی تائید میں ان کو پیش کیا ہے. فہم کی تائید میں یہ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو کہ بھئی کتاب و سنت کے خلاف ان کی بات کو سنا گیا، سب جانتے ہیں الحمدللہ. آگے آپ نے کہا صحابہ کا فہم سب پر مقدم ہے، تو ہم بھی یہ مانتے ہیں، بلکہ ہم اس مسئلے میں وہی کر رہے ہیں، اس مسئلے میں ہم وہی کر رہے ہیں کہ صحابہ کے فہم کو سب پر مقدم کر رہے ہیں، کیونکہ عہد صحابہ میں اور عہد تابعین میں منع کا فتویٰ نہیں ہے. منع کے فتوے کا کوئی سراغ عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں نہیں ملتا ہے، جبکہ ان کے سامنے یہ نصوص ہیں. تو گویا کہ صحابہ نے اور تابعین نے ان احادیث کا مطلب یہی سمجھا ہے کہ اس میں قیمت کی گنجائش ہے. یعنی صحابہ اور تابعین کا یہ فہم نہیں ہے ان نصوص کے ساتھ کہ اس میں قیمت کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں فہم صحابہ سب پر حجت ہے، تو وہی تو ہم کر رہے ہیں. یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ نے منع کا فتویٰ دیا ہے، حرمت کا فتویٰ دیا ہے کہ حرام ہے، تو یہ آپ کی سمجھ ہے. ہمیں تو ایسا نہیں مل رہا ہے صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، بلکہ یہ منع کا قول یہ بات کی پیداوار ہے. یہ فہم سلف کے خلاف یہ بات ہے. میرے خیال سے سب سے پہلے امام مالک ہوں گے، امام مالک رحمہ اللہ ہوں گے کہ انہوں نے یہ عدم جواز کی بات کہی ہے، ورنہ اس سے پہلے جو تابعین ہیں، صحابہ ہیں، ان میں سے جواز کا قول تو ملتا ہے لیکن منع کا قول نہیں ملتا. اب یہاں پھر وہ دلائل کی بات مت کی کہ ہم یہاں علماء کے اقوال کی بات کر رہے ہیں. تو جب صحابہ اور تابعین کے دور میں یہ بات متفق علیہ کی قیمت دی جا سکتی ہے، تو ان کا فہم، ان کا بھی ایک فہم ہے نصوص کا، اسی کو ہم مقدم کر رہے ہیں. آگے آپ نے بڑا تعجب کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا منع کی دلیل نہیں. میرے بھائی میں نے کہاں کہا ہے؟ میرے مقالے میں کہاں یہ بات ہے کہ میں نے کہا کہ کتاب و سنت میں منع کی دلیل نہیں ہے اس لیے جائز؟ یہ بات میں نے کی، یہ بات میں نے ہرگز نہیں کی. آپ اس میں عید میلاد النبی اور پتہ نہیں کیا کیا مثالیں دینے لگے بدعتیوں سے تشبیہ دیتے ہوئے. تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. پہلے سامنے والے کا موقف سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کس سیاق میں، کس پس منظر میں یہ بات کر رہا ہے، اس کے بعد اب سیدھا جا کے بدعتیوں سے ملا دینا یہ بہرحال اچھی بات نہیں ہے. آگے آپ نے تناقض کی بات کہی ہے کہ بھائی آپ ایک طرف یہاں سمن کی بات کرتے ہیں اور یہاں، تو یہ تناقض کی بات تب کرتے ہیں جب ہم نے یہ کہا ہوتا ہے کہ بھی روپیہ نہیں نکال سکتے. ہم نے کہا روپیہ نہیں نکال سکتے، ہم نے تو آپ لوگوں کے
موقف پر یہ بات کہی ہے کہ آپ حضرات جب ایک جگہ نصوص میں اس قدر ظاہریت کا ثبوت دیتے ہیں تو یہاں پہ کیسے آپ نے نصوص میں یہ گنجائش سمجھ لی کہ روپے دے سکتے ہیں؟ اور یہاں اصل بات یہ ہے، یہاں پہ میں نے دو بات کہی تھی، ایک یہ کہ روپے میں زکوٰۃ کیسے، زکوٰۃ کی بات آپ کیسے کریں، اور دوسرا یہ کہ سونے اور چاندی کے زکوٰۃ میں جو چیز نکالی جاتی ہے وہ سونا چاندی ہونا چاہیے، آپ روپے کیوں نکال لیں؟ یہ دونوں باتیں میں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ جو آج روپیہ ہے یہ مالیت کی رسیدیں ہیں، لیکن کون سے مالیت کی؟ کیا یہ سونا، یہ عین سونا چاندی کا بدل ہے؟ اس بارے میں دیکھیے معاشیات سے دلچسپی رکھنے والے کیسی کیسی باتیں لا رہے ہیں کہ بھئی یہ صرف سونا چاندی نہیں بلکہ اور بھی چیزیں دیکھ کر اور بھی چیزوں کی بنیاد پہ کرنسیاں بنی ہیں، اور چیزوں کا اس میں اناج بھی ہے، یعنی اناج کا بھی بدل ہے، یعنی اناج کی جگہ پہ۔ تو جب یہ صورتحال ہے اس کرنسی کی تو اسے آپ کیسے سونا چاندی کے کھاتے میں رکھ رہے ہیں؟ کیسے وہاں پہ جو ہے سونا چاندی کی زکوٰۃ میں کیسے سونا چاندی نکالنے کے بجائے اس طرح کی چیز نکال رہے ہیں، اس طرح کی رسید نکال رہے ہیں جو عین سونا چاندی کی رسید نہیں بلکہ اور چیزوں کی بھی رسید ہے؟ اس قیاس کی گنجائش کہاں سے آپ کو نکل گئی؟ آخر میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جواب صرف شیخ صاحب کا نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، بہت کئی لوگوں نے یہی اعتراض جو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ ایک ساتھ بیان کیے، یہ لوگوں نے ادھر ادھر کر کے بیان کیے۔ اس شیخ کو جو میں نے جواب دیا ہے یہ جواب سمجھا جائے ان لوگوں کے لیے بھی جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ آخر میں ایک چیز اور واضح کر دوں، کچھ لوگوں نے یہ بات لے کے پکڑ کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے افضلیت کی بات کی، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ قیمت کو افضل مانتے ہیں اور دوسرے علماء جواز کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کو اپنے ساتھ کیوں لے رہے ہیں؟ ہم بھی اصل جو ہمارا موقف وہ جواز ہی کا ہے، اصل موقف افضلیت کا نہیں ہے۔ افضلیت کا موقف حالات کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے۔ حالات کیا ہیں؟ حالات سے ہماری مراد یہ ہے، مثال کے طور پر بھی آپ نے پیسے سے غلہ خریدا، آپ نے اس کو دے دیا فقیر کو، اس نے بھی لے جا کے پھر بیچ دیا، اس بیچ میں کتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے۔ آپ جائیں خرید کے لائیں اور پھر اس کو دیں، پھر وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکلا رقم، آپ کی جیب سے نکلی رقم اور اس کے بالآخر اس کے ہاتھ میں پہنچی رقم، تو اس بیچ میں یہ دوڑ دھوپ کرنا اور پھر یہ پیسے ضائع کرنا، یہ اس کا کیا ہے؟ تو ان حالات کی روشنی میں ہم نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ جب ایسے حالات آئے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں غلہ، ہمیں پکا پتہ ہے کہ وہ بیچ کے کرنسی بنانے والا ہے، وہ بیچ کے اس کو روپے بنانے والا ہے، وہ بیچ کے اس کو نقدی بنانے والا ہے، یہ پکا ہمیں طے ہے، تو پھر ہم بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو پیسہ ہی دے دیں۔ اب اگر ہم کو یہ پتا ہے کہ ہم اس کو کھجور دیں گے، یہ کھجور کھائے گا تو اچھی بات ہے، یہی افضل ہے کھجور دینا، لیکن جب حالات ایسے ہوں کہ ہم اس کو غلہ دیں گے پھر بھی وہ بیچ کے پیسہ ہی بنانے والا ہے، تو ان حالات میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ چیز افضل ہے، ورنہ اصل ہمارا موقف جو ہے وہ جواز ہی کا ہے، اصل موقف جواز کا ہے، اور حالات کے لحاظ سے، حالات اور مواقع کے لحاظ سے یہ بات کہی جائے گی کہ کیا افضل ہے اور کیا افضل نہیں ہے۔ آخر میں ایک آخری بات اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے جواز کا جو موقف ہے یہ کوئی نیا موقف نہیں ہے، اس پر اتنا وویلا مچانا، اتنا تشدد کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سلف میں اس کے قائلین رہے ہیں، اس لیے آج جس انداز سے لان تان کیا جا رہا ہے جواز کے قائلین پر وہ مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت سارے مسائل کو لے کر کتنا لیدے ہوئی، کتنا لوگوں نے کہا، فقہ احناف کی بھی بات مسئلہ کو، لیکن یہ جو مسئلہ ہے کیا سلف میں کسی نے اس مسئلے کو اس انداز میں لیا ہے؟ یعنی قائلین جواز کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کہیں جو آج کہی جا رہی ہیں۔ ہم جواز کے قائل ہیں، لیکن جو حضرات جواز کے قائل نہیں ہیں ان پر ہم لعن طعن نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم زبان درازی نہیں کرتے، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے موقف کا احترام کرتے ہیں، ان کی رائے کا۔ لیکن مخالفین کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ وہ تو لعن طعن پر اترا ہے، تو یہ لعن طعن میں کیا ان کا کوئی سلف ہے؟ بھائی جواز کے قائلین پہلے بھی رہے، لیکن کیا ان پر لعن طعن کی گئی ہے؟ ان کو کچھ کہا گیا ہے؟ تو پھر آج یہ انداز کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔